اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا کہ معاف کرو اور درگزر کرو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم بھیجے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ معاف کرو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب ہر بندہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی گالی نکالتا ہے، کوئی ٹھوکر مارتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، آج کل اتنے جذبات بھڑک اٹھے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فوراً اس کا بدلہ لینے شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اس کے ساتھ ویسی ہی برائی اور ویسا ہی ظلم کرنے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَن تَعْفُوا، اگر تم رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، رب کے جو ہے وہ مقبول بندے بننا چاہتے ہو، فرمایا پھر ایک کام کرنا پڑے گا، فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ معاف کر دو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے تو فرمایا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس طاقت ہو، جو پاورفل ہو، جو مضبوط ہو، جس کا جسم توانا ہو، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا طاقتور وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت کی کثرت ہو، طاقتور وہ بھی نہیں ہوتا جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس ہتھیار ہو، جس کے پاس اسلحہ ہو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون طاقتور ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جو غصہ آنے پہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، بدلہ لینے پہ قادر بھی ہے، پھر بھی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا اس سے بڑا طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے نزدیک طاقتور وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے نزدیک طاقتور وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جبکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا طاقتور پیسے والا نہیں ہوتا، طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہو اور جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو پی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور سمجھتا ہے۔ آگے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جب ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، استادوں کے پاس جاتے ہیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں، والدین کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی نصیحت فرما دیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی، میرے آقا نے فرمایا یا عقبہ بن عامر سل من قطعک، فرمایا کہ اے عقبہ اگر تو چاہتا ہے میں تجھے نصیحت کروں تو پھر کیا کر، جو تیرے ساتھ تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ لے۔ کتنی پیاری نصیحت کی ہے، کتنی خوبصورت نصیحت فرمائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اور اتنے مرلے بنا لو، جاؤ اپنی دولت اکٹھی کرو، جاؤ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دلواؤ، جاؤ اپنی اولاد کو یہ ڈگری دلواؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سل من قطعک، جو تیرے ساتھ تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ آگے دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا کہ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرتا ہے، جو تجھے محروم کرتا ہے تو اس کو عطا کر، کیا کر؟
جو تجھے معروم کرتا ہے تو اسے عطا کر۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب تو کسی سے مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے یا کوئی تعاون مانگتا ہے، وہ تجھے معروم کر دیتا ہے، وہ تجھے جو ہے وہ دھتکار دیتا ہے، فرمایا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تو تو اسے معروم نہ کرنا، بلکہ وہ تجھے معروم کرتا ہے تو اس کو عطا کر۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے اگر گھر میں سے کوئی بندہ کسی پڑوس کے گھر میں جاتا ہے کوئی برتن لینے، تو آگے سے وہ برتن اگر دینے سے انکار کرتے ہیں، اگر وہ آگے سے منع کرتے ہیں، کوئی بہانہ کر دیتے ہیں، یا ان کے گھر وہ برتن نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب انہاں دا بندہ جنوں ساڑھے گھر آئے گا تو اساں بھی کوئی برتن نہیں دینا، ہم بھی ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، لین دین کا تعلق نہیں رکھیں گے، جبکہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عقبہ بن عامر جو تجھے معروم کرتا ہے تو اس کو عطا کرتا رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کے کارخانے میں جاتے ہیں، کسی کی بیٹھک میں جاتے ہیں، کسی کی دکان پہ جاتے ہیں اور کوئی چیز مانگتے ہیں، اگر وہ بندہ آگے سے کسی وجہ سے انکار کر دیتا ہے، اگر وہ بندہ آگے سے انکار کرتا ہے، جان بوجھ کے انکار کرتا ہے یا مجبوری کی وجہ سے انکار کرتا ہے یا اس کے پاس وہ چیز دستیاب نہیں ہے تو انکار کرتا ہے، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بدلہ لیتے ہیں کہ جب وہ ہمارے گھر میں آئے گا ہم بھی اس کو انکار کریں گے، جبکہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو تجھے معروم کرتا ہے، واپس لوٹاتا ہے، انکار کرتا ہے، آگے سے بہانہ کرتا ہے، فرمایا وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے معروم کرتا ہے تو اس کو عطا کر۔ آگے تیسری جو نصیحت فرمایا کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فرمایا کہ اے عقبہ اگر کوئی نصیحت چاہتے ہو تو پہلی نصیحت یہ یاد رکھنا کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھ، جو تجھے محروم کرے، انکار کرے تو اس کو عطا کرے، اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ نہ لینا بلکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ ہمارے کہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں اگر کوئی بندہ ایک گالی نکالتا ہے ہم اس کو 2 نکالتے ہیں، اگر ہمیں کوئی بندہ 1 تھپڑ مارتا ہے ہم اس کو 5 تھپڑ مارتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہمیں گاڑی کا 1 دفعہ ہارن مارتا ہے ہم اس کو 5 دفعہ ہارن مارتے ہیں، اگر وہ ہمیں گاڑی کا 1 ڈپر مارتا ہے ہم اس کو 5 دفعہ مارتے ہیں، جبکہ میرے آقا کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو تیرے ساتھ ظلم کرتا ہے، تجھے پریشان کرتا ہے، تجھے تکلیف دیتا ہے یا تیرے ساتھ جو ہے وہ تنگی والا معاملہ کرتا ہے تو فرمایا کہ بدلہ نہیں لینا بلکہ رب دی رضا واسطے معاف کر دینا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، میں نے یہ موضوع عفو درگزر کا اس لیے چنا ہے کیونکہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، ہم فوراً بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، جبکہ میرے آقا کی تعلیمات جو ہیں وہ اس سے برعکس ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے یہ بات پہلے بھی سنائی ہے، آپ امام علی مقام کے شہزادے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ کا ایک غلام تھا، وہ آپ کو وضو کروا رہا تھا، اور جس برتن کے ساتھ وہ آپ کو وضو کروا رہا تھا وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ امام زین العابدین کے ہاتھ پہ لگ گیا۔ جب اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹا امام زین العابدین کے ہاتھ پہ لگا تو امام زین العابدین کو تکلیف ہوئی، آپ کو رنج ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، درد ہوا، تو آپ نے غصے کے ساتھ جب اس کی طرف دیکھا، غلام کی طرف، تو اس نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پڑھی۔ اس نے پڑھا کہ رب کے قرآن میں لکھا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی نا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ آیت سن کے کہ قرآن میرے نانا جان کا ہے،
پڑھنے والا میرا غلام ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا امام زین العابدین کا کام ہے۔ آپ نے فوراً غصہ پی لیا، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو غصے کو پی لیا۔ اس نے پھر پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کے مقبول اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین نے پہلے غصہ پیا، پھر آپ مسکرائے، اور پھر آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پھر ایک آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، یعنی اس آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب وہ غلام آپ کا غلام تھا، آپ کا جو ہے وہ زر خرید غلام تھا، تو امام زین العابدین نے جب یہ دیکھا نا کہ ایک غلام ہو کر، ایک خادم ہو کر، ایک نوکر ہو کر وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں سے مجھے جو ہے وہ سبق بتا رہا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے غصے کو پیا، پھر آپ نے اسے معاف کیا، اور پھر اللہ کے فرمان کے مطابق اسے کہا جا میں تجھے آزاد کرتے ہوئے تیرے اوپر احسان کرتا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا زین العابدین اور آل رسول کا جو ہے وہ مقام ہے۔ آل رسول قرآن کو پڑھتے نہیں تھے بلکہ قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے نانا جان کا دین تھا۔ اگر وہ عمل نہ کرتے تو آج ہمارے تک یہ دین نہ پہنچتا۔ برادران اسلام آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان کب مکمل ہوگا، میں کب مکمل ایمان والا ہوں گا، میرا ایمان کب مکمل ہوگا؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی جو نیت ہو وہ اللہ کی رضا ہو۔ آج ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پیچھے یا پیسے کا لالچ ہوتا ہے، یا گاڑی کا لالچ ہوتا ہے، یا کرائے کا لالچ ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے تو ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب محبت کرنا بھی رب کی رضا کے لیے ہو۔ من احب للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسے بندہ ناراض ہو جائے جی میں اللہ کے لیے ناراض ہو رہا ہوں۔ فرمایا کہ کسی کے ساتھ اگر ناراض ہونا ہے تو اس وجہ سے نہیں ہونا کہ اس نے مجھے آٹا نہیں دیا، ایس وجہ تو بھی نہیں ہونا کہ ایس میں نے گھر میں جگہ نہیں دیتی، اس وجہ سے بھی نہیں ہونا کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، بلکہ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ ناراض ہونا بھی رب کی رضا کے لیے چاہیے۔ مثلا اگر ہم اپنے اولاد کو کہتے ہیں یا اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا، جا میں تیرے ساتھ ناراض ہوں۔ اب ناراض، وہ جو ناراضگی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر ہم کہیں جاؤ بیٹا پانی لے کے آؤ، وہ بچہ پانی لے کے نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں جا میں تجھ سے ناراض ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے ناراضگی نہیں ہے بلکہ یہ اپنی ذات کے لیے ناراضگی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اور آگے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کے لیے منع کرتا ہے۔ اب منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہمارے پاس مانگنے آتا ہے، پیسے لینے آتا ہے، مدد لینے آتا ہے، امداد لینے آتا ہے، تو اگر وہ بندہ نمازی نہیں ہے، اگر وہ بندہ صحابہ کا گستاخ ہے، اگر وہ بندہ آل رسول کا گستاخ ہے، تو اگر ہم اس کو اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ جا میں تیری مدد نہیں کرتا کیونکہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کا گستاخ ہے، تو اللہ کے رسول کی آل کا گستاخ ہے، اگر ہم اس لیے اس کو نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو رب کی رضا کی خاطر منع کیا ہے، ہم نے اس کو رب کے لیے منع کیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آئے اور کہے کہ مجھے میری مدد کر دو، مجھے آٹا دے دو، مجھے چاول دے دو، مجھے روٹی دے دو،
اور ہم کہیں کہ نہیں اس بندے نہیں دینا, اس بندے نے فلاں دیہڑے میں کو ایک شے منگی سی میں نہیں دیتی سی لہٰذا اس کو میں نہیں دوں گا, تو یہ منع کرنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا منع کرنے والا جب اللہ کی رضا کے لیے منع کرتا ہے اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اب پہلی بات آپ کی توجہ ہے, سارے کہیں سبحان اللہ. اللہ کے محبوب سے جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ایمان کب مکمل ہوتا ہے, تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا, اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ غصہ کرنا, اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دینے سے منع کرنا, اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عطا کرنا, یہ سارے جس کے اندر باتیں پائی جائیں گی فرمایا فقد استکمل الایمان, اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب بات چل رہی تھی عفو درگزر کی. اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے کہ معاف کرو معاف کرو معاف کرو, فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ, فرمایا کہ معاف کرو اور درگزر کرو جب تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل فرمائے. ایک مقام پہ فرمایا وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی, فرمایا کہ معاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. آگے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, فرمایا جو صبر کرے اور بخش دے, فرمایا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اب یہ معاف کرنے والا جو عمل ہے یہ اتنا مقبول عمل ہے, یہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے کہ جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دنیا میں کسی کو اگر معاف کرے گا تو کل قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا, جب زبانیں باہر آ رہی ہوں گی, جب بندہ پیاسا مر رہا ہوگا, فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی ظلم اور برائی کا بدلہ معافی کے ساتھ دے گا, قیامت والے دن اللہ عرش میں اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا. یہ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے. تو برادران اسلام, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام خلیفہ چہارم حضور کے داماد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ایک جنگ کے موقع کے اوپر کسی دشمن کے ساتھ لڑائی فرما رہے تھے. تو کیا ہوا کہ لڑتے لڑتے وہ جو دشمن ہے وہ مولا علی شیر خدا کے نیچے آ گیا. یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. مولا علی شیر خدا اوپر آ جاتے ہیں, اس کے سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ اسلام کا دشمن نیچے لیٹ جاتا ہے, اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ کر مولا علی شیر خدا اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں. اب اسلام کا دشمن نیچے ہے, مولا علی شیر خدا اس کے اوپر ہیں, تلوار مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں ہے. اب آپ چاہتے تو اس کا گلا کاٹ دیتے, اس کو مار دیتے, کیونکہ وہ اسلام کا دشمن تھا. اب اس نے کیا کیا, اس دشمن نے مولا علی شیر خدا کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا, نیچے سے تھوک دیا. ایک بندہ ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے, ایک بندہ ہوتا ہے جو برابر ہوتا ہے, ایک بندہ نیچے آ چکا ہے. مولا علی شیر خدا اوپر غالب آ چکے ہیں, اس نے نیچے سے مولا علی شیر خدا کو شرارت کرتے ہوئے آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا. اب دشمن ہے وہ اسلام کا, توجہ ہے نا, اسلام کا کون ہے, دشمن ہے. مولا علی شیر خدا اس کے اوپر غالب ہیں. اب وہ مجرم ہے, مجرم کو مار دینا, اسلام کے دشمن کو, کفار کو مارنا جو ہے وہ اس ثواب کا کام ہے. اب مولا علی شیر خدا اس کو مار سکتے تھے, لیکن آپ نے نا جب اس نے تھوکا نا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا, چھوڑ دیا, کہا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو پاس بیٹھے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا علی یہ اسلام کا بھی دشمن ہے, یہ اسلام کا بھی غدار ہے, یہ کافر بھی ہے, یہ حضور کو گالیاں بھی نکالتا ہے, اور اوپر سے اس نے ظلم در ظلم یہ کیا کہ آپ کے چہرے پہ بھی تھوک دیا, لیکن باوجود اس کے آپ نے اس کو معاف کر دیا. مولا علی شیر خدا, اب میرا موضوع عفو درگزر ہے, معاف کرنا ہے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ بھائی پہلے وہ اسلام کا دشمن تھا, پہلے وہ دین کا غدار تھا,
میں اس کو مارتا تو مجھے ثواب ہونا تھا، اب اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا ہے، میرا غصہ ڈبل ہو گیا ہے، اب اگر اس کو میں مارتا تو وہ میرا ذاتی انتقام ہونا تھا، اسلام کی جو رضامندی اور اسلام کی خوشنودی ہے وہ درمیان سے نکل جانی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اس لیے اس کو معاف کر دیا کہ اب اگر میں اس سے بدلہ لیتا تو اس سے میرا نفس تو خوش ہو جاتا، میرا رب کبھی خوش نہ ہوتا۔ تو مولا علی شیر خدا کا نام لینے والوں، مولا علی علی کرنے والوں، علی کے نام کے قصیدے پڑھنے والوں، علی کے نام کی نعتیں سننے والوں، مولا علی شیر خدا کے زندگی کے اوپر عمل کرو۔ آپ معاف فرمانے والے تھے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ انتقام سے بچانے والے تھے، مولا علی شیر خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ برادران اسلام، اور معافی دینے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، یہ شاید میرے سے ڈر گیا ہے، یہ مطلب لیتے ہیں نا۔ اگر کوئی ساڑھے نال زیادتی کرے اسیا کی جا یا تے معاف کیتا تو اگو بندے مطلب لیندے نے اس تو معاف کر دیتا سر کیونکہ یہ بدلہ نہیں لے سکتا، اے میرے تو کمزور ہے، میں ادھر تو جت گیا۔ برادران اسلام، میرے آقا نے فرمایا معاف کرنے والا کمزور نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اور معاف کرنے سے میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کی شان میں کمی ہو گئی، کسی کی عزت کم ہو گئی تو فرمایا کل قیامت والے دن اس کی عزت میں خود اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ اور یہ بات میں نے شروع میں بتائی ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ بہادر کون ہوتا ہے، طاقتور کون ہوتا ہے، پاورفل کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس ہتھیار ہو، جس کے پاس اسلحہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا نہ، بہادر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس اسلحہ ہو، تلوار ہو، نیزہ ہو یا طاقت ہو یا پیسہ ہو، بلکہ فرمایا طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصہ آنے کے باوجود، انتقام لینے کی طاقت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام، ہمارے گھریلو معاملات میں کچھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں اگر کھانے کے اندر آٹے میں نمک زیادہ ہو جائے یا کھانے میں ہانڈی میں نمک زیادہ ہو جائے تو ہم شام کو ان کو زد و کوب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی وہ انسان ہے، اگر کھانے میں نمک زیادہ یا کم ہو گیا تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دے کہ یہ میرے گھر کی عورت ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ چلو آج اگر کھانے میں نمک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ اگر دروازہ کھلنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انسان جب غصے کو پی لیتا ہے، جب صبر کر لیتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ زمین پہ بھی بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کا درجہ قیامت والے دن بھی بلند فرما دے گا۔ برادران اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک غلام ہے، میرا ایک نوکر ہے، میرا ایک خادم ہے، یا رسول اللہ میں اس کو دن میں وہ غلطیاں کرتا ہے، کتنی دفعہ اس کو میں معاف کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا 70 دفعہ بھی اس کو معاف کرنا پڑے تو 70 دفعہ اس کو معاف کر۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ غلطیاں کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کیا تو غلطیاں نہیں کرتا؟ کیا ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں؟ نماز مس کر دیتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، گانے سن لیتے ہیں اور اپنی نظروں کو جو ہے وہ ناپاک کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ کیا ہمارا رب ہم سے درگزر نہیں کرتا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے غلام کے ساتھ باتیں کر رہے تھے،
آپ کے غلام نے کوئی غلطی کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پیچھے میرے آقا کریم کھڑے تھے، میرے آقا کریم نے فرمایا اے سلمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا غلام ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس کو میں سزا دینے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے سلمان اس کو اتنی سزا دینا جتنی کل قیامت والے دن تم خود برداشت کر سکو۔